بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے دھرنا ذرا خاموشی اختیار کریں، یہ میڈیا والے احباب کا تھوڑا سا وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کاروان ختم نبوت جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 اکتوبر کو سیدنا داتا گنج بخش دیوری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز سے چلایا تھا، آج اس کا پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے 11واں دن مکمل ہونے کو ہے۔ نماز جمعہ پارلیمنٹ کے سامنے ادا کی گئی۔ اس وقت سٹیج پر میری دائیں طرف پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما مولانا محمد شاداب رضا قادری صاحب موجود ہیں، جو لاہور سے ہمارے ساتھ اس کارواں میں چلے۔ آپ مذاکراتی کمیٹی میں بھی سینئر رکن کی حیثیت سے آپ نے شرکت کی۔ ان کے ساتھ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری جو تحریک صراط مستقیم خیبر پختونخوا کے امیر ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا محمد عمران رضا جلالی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے امیر ہیں۔ ان کے ساتھ صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی جو پنجاب ایگزیکٹو کونسل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن ہیں۔ ان کے ساتھ صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطی پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ ان کے ساتھ میاں محمد شفیع جلالی جو تحریک صراط مستقیم کی مرکزی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ اس طرف ممتاز مذہبی سکالر حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے امیر ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت بڑے سکالر مناظر اسلام حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب جو تحریک شباب امت کے سربراہ ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد وقار مدنی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے چیف آرگنائزر ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت پیر محمد عامر سلطان شاہ صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل آباد ڈویژن کے امیر ہیں۔ میرے پیچھے حضرت مولانا محمد اشفاق صابری صاحب جو تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولپنڈی کے سینئر رہنما ہیں۔ مفتی محمد لیاقت رضوی صاحب جو پاکستان سنی تحریک کے رہنما ہیں۔ ان کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء و مشائخ موجود ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بڑی تاریخی پریس کانفرنس ہے۔
اور میں مشکور ہوں میڈیا کے احباب کا کہ آپ نے پہلے دن سے ہمارے ساتھ اس عظیم کاز میں ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. چونکہ قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے جو ہر وقت اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا، اس کی سرکوبی از حد ضروری ہے. اذان کے بعد مذاکرات کمیٹی کا In the light of Islam and Quran, the Qadianis are denialists. They have refused to accept the finality of prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and follow an impostor so-called prophet who was on the payroll of British government. This false prophet of Iblis was dangerous to Islamic values. So the poet of the East, Dr. Muhammad Iqbal, said the Qadianis are traitors against Islam and Muslim nation. During the struggle of Pakistan, the Qadianis tried their level best to stop the separation of the subcontinent, to continue the British government of their masters. They were against the creation of Pakistan. Even after the birth of Pakistan, the Qadianis did not leave any chance to show their head towards the Islamic foundations. Qadianis had the key post during the British Raj. Even they were posed on posted post in the new country. Zafrullah, the foreign minister, was an enemy of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He was so much hateful about Pakistan that he refused to offer funeral prayers of founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, just because he was not fruitful to Qadiani nation, Qadiani lobby. تو قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے خلاف ہمارے قائدین نے، پاکستان کے جو نیشنل پوئٹ ہیں اور بانی پاکستان محمد علی جناح، ان کے لحاظ سے بھی ہمیں مختلف اس کی تاریخی حقائق ملتے ہیں. ہماری یہ جتنی جد و جہد تھی، جو ہم نے یہ 11 دن مسلسل دھرنا دیا، اس میں تقریباً مذاکرات کے 8 دور ہوئے، اور ہماری مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، اور اس کے رکن مولانا محمد شاداب رضا قادری صاحب، اور ساتھ ہی
ڈاکٹر محمد آصف علی جلالی صاحب، وہ ہماری مرکزی رابطہ کمیٹی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے رکن ہیں. تو یہ تینوں حضرات انہوں نے اس سلسلے میں مذاکرات کیے اور فائنل ٹچ میں نے بھی اس میں مزید کچھ حصہ لیا، جس کے نتیجے میں اب ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ بالکل فائنل ہونے کے بعد یہ میرے پاس ان کی کاپی موجود ہے. تو میں تمام شرکائے دھرنا کو، پوری ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب الجلال کے فضل اور توفیق سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. اس سلسلہ میں سب سے پہلے اپنی مذاکراتی ٹیم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہیں بار بار میرے پاس آنا پڑا، ان کے پاس جانا پڑا اور دونوں سائیڈوں سے ان کو گرم باتیں سننی پڑی، اور خود انہوں نے اپنی بصیرت سے، صبر سے کام لیا اور وہ چیزیں منوا لیں اللہ کے فضل سے کہ بالآخر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور دھرنا کی شرکاء کو رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں ختم نبوت تاجدار 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 ختم نبوت. اس سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے شیخ کامل امام الاثر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری اور میرے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو میرے استاذ ہیں، اور شیخ العرب والعجم حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی اور دیگر ہمارے اکابر کی روحانیت کا واضح طور پر اثر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، اور جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وہ منظر گزرنے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اب ہم صابرین کو خوشخبری سنا رہے ہیں. مذاکرات کا خلاصہ یہ ہے کہ 6 ہمارے مطالبات تھے اور اللہ کے فضل سے 6 کے 6 مطالبات مانے گئے. اس میں کچھ مطالبات ایسے جو 100% مانے گئے، کچھ مطالبات وہ ہیں جو 100% تو نہیں لیکن قابل ذکر اس میں ہم ان کو منوا سکے ہیں، اور اس میں پروسیس ہے کچھ دیر کے لیے. ہم نے جہاں پروسیس تھا وہاں ٹائم فریم بھی لیا ہے، لیکن یہ میں پہلے اعلان کر رہا ہوں کہ اب ان مطالبات کی منظوری کی شکل میں ہم دھرنے کے اختتام کا اعلان کریں گے، تحریک پھر بھی جاری رہے گی، یعنی اس کا ہم آگے شیڈول بیان کریں گے، اور جو ہمیں ٹائم لیمٹ دی گئی ہے اتنے میں اگر وہ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے، یعنی عمل درآمد اس پہ نہ ہوا جن کو انہوں نے اب مانا ہے، تو ہم نئے سرے سے ایک بہت بڑا ملین مارچ لے کے پھر اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے نمبر پر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور ان پر پابندی ہے کہ وہ ہمارے شاعر اور ہماری ٹرمز جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے باوجود قادیانی پاکستان میں سب کچھ کرتے ہیں، یعنی اس قانون کی پابندی نہیں کرتے. جو ان پر پابندیاں ہیں ان کو وہ اگنور کر کے الٹا ہمیں وہ پابندیوں میں جکڑتے ہیں، اور مختلف مقامات پر جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو فیور ان کو دی جاتی ہے. تو میں بارہا مرتبہ یہ مطالبہ کرتا رہا کہ ایسا ہمارا کوئی ادارہ ہونا چاہیے سرکاری طور پر جو پورا با اختیار ہو، اور ایسا کوئی کمیشن یا ایسی کوئی کونسل کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ وہ پورے ملک میں جتنے قادیانی ہیں ان کے گرد وہ آبزرویشن کے طور پر ہر وقت وہ ادارہ کام کرے، اور جہاں کہیں اس آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو پاکستان کا آئین ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق جو ان پر پابندیاں ہیں، جہاں یہ ان پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ ادارہ فوراً حرکت میں آئے اور ان سے پابندی کروائے. یہ ہم نے کئی بار مطالبہ لاہور میں بھی کیا مگر اس کی طرف توجہ نہ کی گئی. اللہ کا فضل ہے
کہ ہم نئے سرے سے حکومت سے ایک ایسی کونسل بنوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو با اختیار ہوگی اور ہر وقت قادیانیوں پر کڑی نظر رکھے گی. یعنی دوسری طرف یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ستمبر 1974 کو منظور کروائی تھی، اس کے پریکٹیکل کے لحاظ سے ابھی کام باقی تھا کہ ان پر جو پابندیاں لگائی گئی ہے عمل درآمد بھی کروایا جائے. تو اللہ کا فضل ہے ہم نے 11 روزہ دھرنے کے اندر ایسی کونسل منظور کروا لی ہے جو آئین کی ساری پابندیاں ان پہ لاگو کرے گی اور وہ پوری بااختیار کونسل ہوگی. لہٰذا یہ ہمارا جو مطالبات کی منظوری کا پیپر ہے، پہلے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مانے تو ہے مگر کسی نے دستخط نہیں کیے. یہ باقاعدہ طور پر 3 حکومتی نمائندوں کے اس پر دستخط موجود ہیں. اور اس میں پہلے نمبر پر خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریلوے، محمد طلال چودھری وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ، کیپٹن ریٹائرڈ مشتاق احمد ڈی سی اسلام آباد. ان تینوں کے یہ دستخط موجود ہیں اور اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ حکومت منکرین ختم نبوت کی سازشوں کی روک تھام اور اسلامی شاعر کے غیر قانونی استعمال کے خلاف آئین کی روح سے عمل درآمد کے لیے 2 مہینے میں ممتاز علماء کرام پر مشتمل با اختیار قومی مشاورتی کونسل تشکیل دے گی. تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ، علماء حق اہل سنت و جماعت. یعنی پہلے حکومت میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی تھی، قرآن بورڈ بھی تھا، لیکن ان کا کچھ دائرہ کار اور تھا. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ صرف قادیانیوں کے لحاظ سے کوئی کمیشن اور کوئی کونسل تشکیل دی جائے. تو یہ ہمارے مطالبے کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف قادیانیوں کے لیے یہ با اختیار قومی ختم نبوت قومی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. اور اللہ کے فضل سے اس میں ہم یعنی پوری طرح اس کو فنکشنل رکھیں گے اور باقاعدہ طور پر یعنی جہاں جہاں یہ سازشیں کرتے ہیں وہاں فوراً تدارک کے لیے یہ کونسل کام کرے گی. اور اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے طے کیا ہے کہ چونکہ قومی کونسل ہے تو اس بنیاد پر اگرچہ تمام مسالک سے علماء لیے جائیں گے مگر اس کا جو چیئرمین ہوگا وہ اہل سنت و جماعت سے ہوگا. مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. تو اس میں دوسرے نمبر پر آسیہ ملعونہ، اس کے لحاظ سے چونکہ ہم میں سے جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے کدھر ہے تو ہمیں پورا اس بارے میں بھی پتہ نہیں. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ راتوں رات کسی کو منتقل کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں بھی ہم نے حکومت سے یہ وضاحت کروائی اور اس کی سزا کو حتمی شکل کے لحاظ سے یہ شک ہم نے ان سے منظور کروائی، جس میں یعنی جس پر دستخط موجود ہے وہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجرمہ آسیہ کے بارے میں عدالتی فیصلے کی روشنی میں قانون کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا. مجرمہ آسیہ کو بیرون ملک بھجوانے کی افواہیں یکسر بے بنیاد اور غلط ہے. یعنی یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ بھاگی ہوئی نہیں ہے بلکہ پاکستان موجود ہے. اور آئندہ بھگانے کے لحاظ سے بھی انہوں نے یہ لکھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. مجرمہ آسیہ کو بیرون ملک بھجوانے کی افواہیں یکسر بے بنیاد اور غلط ہے. ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے کہ اس کو بیرون ملک بھاگنے دیا جائے گا. لہٰذا اس میں وہ ہمیں باخبر بھی رکھیں گے کہ آسیہ ملعونہ کے کیس کی کیا صورتحال ہے. اور جو ہی عدالت سے فیصلہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے فیصلہ اس کی سزائے موت کا ہی برقرار رکھا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر اور اس کے مطابق پھر اس پہ عمل کیا جائے گا. گستاخ رسول کی ایک سزا، 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 گستاخ رسول کی ایک سزا.
جو حالیہ مسئلہ ہے تازہ جو ختم نبوت کے لحاظ سے پارلیمنٹ کے اندر حملہ ہوا تھا، اس پر سب سے زیادہ ہمیں بحث کرنی پڑی، اور اس کے لیے وہ کوئی ٹائم فریم دینے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ دن گزرنے میں دیر نہیں لگتی اور پہلے 1 مہینہ گزر چکا ہے، اور وہ جس طرح کے میں نے یعنی ان کو محسوس کیا کتنے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ ضرور کسی نہ کسی طرح وہ یہ پھندہ ان کے گلے میں پڑنے والا ہے، تو اس سلسلے میں وہ کافی ہچکچاہٹ محسوس کرتے رہے، لیکن بالآخر ہم نے ان سے ٹائم فریم لے لیا ہے۔ پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات کے نئے قانون میں حلف نامہ ختم نبوت کے حلف نامہ کے حوالہ سے الفاظ کی تبدیل کرنے کے معاملہ کی تحقیق کر کے نتائج 20 روز میں قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ یعنی پہلے وہ اس کے لیے کوئی حتمی مدت دینے کو تیار نہیں تھے۔ نام جو ہے وہ جس طرح بعض اخبارات میں آ چکے ہیں، یہ صرف نام نہیں، پورے اس کے عوامل کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، ایسا کیوں کیا گیا، کیا اس کا کوئی ریلیشن بھی تھا اس انتخابی اصلاحات کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس میں لکھا گیا ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کر کے نتائج 20 روز میں قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ لہذا میڈیا آج سے نوٹ کر لے، آج سے لے کر 20 دن اگر یہ نہ لائے گئے تو پھر نیا ایک کارواں لاہور سے چل پڑے گا۔ آج کے بعد صرف 20 دن ہے ان کے پاس، انہوں نے ختم نبوت کے چوروں کو واضح کرنا ہے، خواہ وہ چور کوئی 1 وزیر ہو، 2 وزیر ہو، یا کئی پارٹیوں کے لوگ ہو، یا ان کے عملہ کے اندر کچھ لوگ ہیں، وہ سارے جو ہے ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ نتائج 20 روز میں قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ بدنیتی یا سازش پائی گئی تو اس کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، یعنی وہ بے نقاب بھی ہوں گے، اور اس کے بعد یعنی 20 دن تو ہے نتائج سامنے لانے کے لحاظ، آگے سزا کا پروسیس اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگا۔ حکومت اس ضمن میں کی جانے والی تحقیقات کی تفصیلات کے بارے میں علماء کرام کو اعتماد میں لے گی، یعنی یہ بھی باقاعدہ پارلیمنٹ میں علماء کرام کو بلایا جائے گا، اور ہمارے سامنے جو ہم نمائندے پیش کریں گے پارلیمنٹ میں، ان کے سامنے جو تحقیقات ہیں وہ پیش کی جائیں گی، اور جو مجرم ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی محنت اور دعاؤں سے وہ ضرور پھندے پہ لٹکائے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارا مطالبہ تھا برما کے لحاظ سے، سفارتی، سیاسی و اخلاقی محاذ پر حکومت پاکستان برمی مسلمانوں کی تائید و حمایت جاری رکھے گی۔ حکومت ترکی کے تعاون سے برمی مہاجر مسلمانوں کی بحالی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس میں ہمارا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ اعلان کریں کہ 1 لاکھ برما کے مسلمان یا اس سے کم آپ ان کو پاکستان کی نیشنلٹی دیں، یا ان کو پاکستان کے اندر آپ آباد کریں۔ اس میں ان کا یہ تھا کہ نیشنلٹی کے مسئلے میں کافی طول ہے، اس میں سب کی رائے لینے پڑے گی، کیونکہ وہ پورے ملک کے شہری بنیں گے، تو اس واسطے پورے ملک کے جو نمائندہ ہے قومی اسمبلی میں ان کی رائے لینا پڑے گی۔ تو ہم نے کہا کہ پھر تم جو ان کی بحالی کا منصوبہ ہے کہ وہاں ان کو بنگلہ دیش سے واپس برما میں آباد کرنے کے لحاظ سے یا پاکستان میں آباد کرنے کے لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری لیں، تو انہوں نے کہا کہ ترکی کے ساتھ مل کر ہم ان کو بحال کرنے کا ذمہ لے رہے ہیں۔ اس کا انہوں نے لکھا کہ حکومت ترکی کے تعاون سے برمی مہاجر مسلمانوں کی بحالی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے اور اپنا مؤثر کردار مزید ادا کرے گی۔ حکومت اس ضمن میں تفصیلات عوامی سطح پر جاری کرے گی کہ اس نے کس انداز میں برما کے جو مہاجر ہیں مسلمان ان کے لیے ریلیف کا اور ان کو بحال کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو پنجاب کے اندر سپیکروں کا مسئلہ تھا، تو وہ بھی حکومت نے واضح طور پر اس کو حل کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ بارہا ہم نے اپنے مطالبات میں رکھا، جو ہمارا غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے چیلم کے موقع پر ہمارے مطالبات تھے، ان میں بھی یہ شامل تھا ضمناً۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، صوبہ پنجاب میں مساجد پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی تعداد پر پابندی کے حوالہ سے وفاقی حکومت پنجاب کی صوبائی حکومت کو وفاقی دارالحکومت و دیگر صوبہ جات میں
लाउड स्पीकर्स की तादाद के हवाला से तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक अमल दरामद पर जोर देगी। यानी वफाकी में जब चारों तरफ है और खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, सिंध में मीनारों पर चारों तरफ आवाज जाती है, तो पंजाब में भी चारों तरफ आवाज देने के लिहाज से जो नाहे अमल है वो वफाक ने अपने जिम्मे लिया है कि वो पंजाब को कहकर ये पंजाब से बात मनवाएगी कि वो इस सिलसिले में चारों तरफ इजाजत दे। और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में 98% काम कर चुके हैं और चंद दिनों के अंदर, वो कह रहे हो सकता है 2 दिन लगे या 4 दिन, यानी इसके अंदर हम ये नया जो है वहां से पंजाब हुकूमत से इसके बारे में आर्डर जो है वो जारी करवाएंगे। और पंजाब में मसाजिद पर लाउड स्पीकर्स की तादाद पर पाबंदी के खात्मे के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये वफाकी हुकूमत ने हमसे वादा किया है और इस सिलसिले में भी बहुत जल्द इस पर अमल दरामद के लिए उन्होंने कहा है। ये छठा जो है, छठा हमारा मुतालबा, उसमें अभी यानी सिर्फ इब्तिदाई स्टेज पर वो हमारा मुतालबा माना गया। पूरा हमारा मुतालबा इससे काफी आगे का है, लेकिन जितना उन्होंने माना है उतना अगर वो अमल दरामद उस पर करेंगे तो अगले के लिए रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। यानी अगर उलमाए अहले सुन्नत के कटहरे में राणा सना को पेश किया जाएगा जो उन्होंने लिख दिया है, उसके बाद उसके बयान होंगे, शरी हुक्म बयान करना वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी अदालत में उसको पेश किया जाएगा और हम उसका शरी हुक्म जो पहले हम कई बार बयान कर चुके हैं दलाइल की रोशनी में बयान करेंगे कि उसने कुफर का इर्तिकाब किया है। अब माफी सिर्फ कहने से वो बात नहीं बनेगी, पहले वो माने कि मैंने कुफर किया, उसके बाद कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के बाद यह है कि अब अगर मर गया तो जनाजा उसका सही होगा, वो कादियानी नहीं मुसलमान शुमार होगा, लेकिन वो वजारत के अहल नहीं रहा क्योंकि वो मरदूद शहादा हो चुका है। और फिर उसने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी पर उस पर केस चलाया जाएगा जो कि सजाए मौत तक मुंतज हो सकता है। इस सिलसिले में इनका यह भी था कि यह पंजाब का मसला है तो इसका एक धरना पंजाब में होना चाहिए। तो हमने कहा धरने पर क्या कीमत लगती है, पंजाब में भी धरना हो जाएगा, लेकिन वफाक में हमने जो धरना दिया उससे जो मंजूर हुआ वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सूबाई वजीर कानून पंजाब राणा सना बाज वीडियो क्लिप्स के बारे में मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में मजीद वजाहती बयान जारी करेगा। यानी ये उसको हमारी अदालत में पेश करेंगे। वो अपने, जो कि हर किसी को हक दिया जाता है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, अपने बयान पर वो सफाई पेश करेगा। हम उस पर शरई तौर पर बयान करेंगे कि ये तेरी सफाई मोतबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके बाद फिर शरीयत क्या तकाज़ा करती है, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। तो ये हमारे 6 मुतालबात के लिहाज से जो दस्तखत के साथ मैं ये मीडिया को भी कापी दूंगा ताकि वो इसकी तस्वीर बना ले और इसको जारी करे। ये हमारा इस धरने के नतीजे में जो मुतालबात की मंजूरी का ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपके सामने पेश किए। अब इसके साथ इंशाअल्लाह हम धरना जो है वो खत्म करेंगे, लेकिन हमारी एहतजाजी तहरीक खत्म नहीं होगी। यहां से हम चलेंगे तो हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे जाएंगे। तेरे पैरों का बहादुरी। तो इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल जलाली साहब तमाम शुरकाए धरना को 12 कौल में इशाया देंगे और इसके बाद कल शाम 4 बजे शादरा लाहौर में इन तमाम शुरकाए धरना और कायदीने खत्म नबूवत धरना का इस्तेकबाल किया जाएगा। और जितने हमारे लाहौर के मुजाफाती अजला है, मसलन शेखुपुरा है, कसूर है, हाफिजाबाद, गोजरावाला तक, ये सारे अजला फैसलाबाद तक, इन सब के लिए तंजीमी दावत है कि ये सारे 4 बजे तक अपने काफिले लेकर शादरा पहुंचे और इंशाअल्लाह हजार आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाहौर में इन मुजाहिदीन के इस्तिकबाल के लिए तड़पे हैं। तो इसके बाद कल शाम हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बाहर बहुत बड़ी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस
اور جشن فتح منایا جائے گا انشاءاللہ۔ ابدار ہے کس کا؟ ابراج ہے کس کا؟ ابدار ہے کس کا؟ اس میں جو دھرنے پورے ملک میں دیے جا رہے ہیں، جتنی ہڑتالیں ہوئی، جس انداز میں ریلیاں نکالی گئی، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ بالخصوص لاہور میں جو بابو صابو پہ دھرنا دیا گیا، جو کہ اس دھرنے کے فوراً بعد وہ بھی شروع ہو گیا اور بہت بڑا دھرنا، ابھی تک وہ وہاں ہی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ میں اس دھرنے کے قائدین کو بھی اور شرکاء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں کہوں گا کہ آپ وہ بھی اپنے دھرنے کا اختتام کر دیں اور دیگر بھی جن پوائنٹس پر دھرنے ہیں وہ ختم کر دیں۔ اب وہ سارے حضرات کل یعنی 4 بجے شادرے پہنچے اور وہاں سے جلوس پر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جائے گا اور پھر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے باہر تاریخ ساز جشن فتح اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ جن قائدین نے وہاں پہ دھرنے کی قیادت کی، ان میں علامہ فرمان علی جلالی، علامہ محمد فیاض قادری، علامہ محمد صدیق مصفی، مناظر اسلام مولانا محمد عابد جلالی اور حضرت میاں محمد تنویر احمد نقشبندی، جو ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستی پنجاب کے امیر ہیں، اور ہمارے مرکزی رہنما حضرت میاں ولید احمد شرک پوری صاحب، ان سب نے، اور پیر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی، ان سب نے اس دھرنے کے لیے خصوصی طور پر پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب جو ڈویژن لاہور کے امیر ہیں، اور ہمارے سردار احمد رضا فاروقی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہور کے امیر ہیں، اور مولانا فیاض بٹو صاحب جو لاہور کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان سب حضرات نے اس دھرنے کے لیے بڑا ہی احسن کردار ادا کیا۔ جتنی تنظیموں نے ہڑتال کامیاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تاجر تنظیمیں، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں جو لوگ ہمارے پاس آئے اظہار ہمدردی کے لیے، پورے ملک سے مختلف تنظیمات آئیں، ان میں پاکستان سنی تحریک یہ ہر قدم ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے، چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماؤں میں ہے انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب جو پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما ہیں، اور دیگر تنظیمات میں مرکزی جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان کے 2 گروپ، جس میں ابو الخیر زبیر اور قاری زوار بہادر صاحب کا گروپ یہاں آیا، اور ساتھ ہی تحریک صراط مستقیم، تحریک فدایان ختم نبوت جو سید واجد شاہ صاحب گیلانی کی ہے، پاکستان فلاح پارٹی جس کے سربراہ قاضی محمد عتیق الرحمان صاحب یہاں آئے، تحریک تحفظ اسلام پاکستان جس کے سربراہ غازی محمد ثاقب شکیل جلالی، سنی علماء و مشائخ کونسل آزاد کشمیر جس کے سرپرست مفتی محمد بشیر احمد مصطفی، محافظان ختم نبوت پاکستان، اس کے علاوہ جن آستانوں نے اس سلسلہ میں بھرپور کردار ادا کیا، حضرت خواجہ محمد حسن آستان عالیہ پیر بارو شریف لیا، پیر سید عظمت شاہ صاحب کیلانی بخاری آستان عالیہ کیلا والا شریف، آستان عالیہ شرک پور شریف، آستان عالیہ بھکی شریف، اور بالخصوص پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی جنہوں نے کھاریاں میں اس بڑے کاروان کا استقبال بھی کیا، خطاب بھی کیا، اور تنظیم علماء ضیاء العلوم اور بالخصوص شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ ہیں جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگلے لاہ عمل کے لحاظ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ 5 نومبر کو ڈیرہ اسماعیل خاں میں ہم تاریخ ساز تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کریں گے، اور پھر 27 نومبر اور 28 نومبر کو خیبر پختونخوا میں، 27 کو ہریپور ہزارہ میں اور 28 کو پشاور کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی۔ ایسے ہی مظفر آباد میں، آزاد کشمیر کے اندر، کوئٹہ میں، سندھ کے اندر، پورے ملک میں تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی، اور انشاءاللہ 4 جنوری 2018 کو جو ہر سال ہم یوم عشق رسول علیہ السلام کے طور پہ مناتے ہیں، جب سے غازی صاحب نے 4 جنوری 2011 کو یہ کردار ادا کیا، تو 4 جنوری کو ہم یہ دن ہر سال مناتے ہیں۔ اس سال بھی انشاءاللہ 4 جنوری کو داتا دربار لاہور سے پنجاب اسمبلی تک تاریخ ساز مارچ ختم نبوت کے لحاظ سے، جس میں 3-4 لاکھ افراد شریک ہوں گے، وہ اس ہم مارچ کا اہتمام کریں گے،
اور وہی مارچ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو لاہور سے پھر اسلام آباد کی طرف اپنا رخ کرے گا، اور اس میں انشاءاللہ لاکھوں افراد شریک ہوں گے۔ اس کے بعد 31 مارچ کو لاہور کی سرزمین پر تاریخ ساز عقیدہ توحید سیمینار اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوں گے 31 مارچ 2018 کو۔ تو یہ کچھ ڈیٹس جو تھی میں نے عرض کر دی، اور باقی انشاءاللہ ہم یہ پورا شیڈول بنائیں گے، جس میں یہ ہے کہ یہ نئے سرے سے ہم تحریک ختم نبوت، جس طرح پہلے 2 ختم نبوت کی تحریک اس ملک میں چلی اور ان کے اثرات اب تک قائم ہیں، یہ جو 2 اکتوبر سے تحریک ختم نبوت چلی ہے، جس کے ایک اہم مرحلے میں آج ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے اپنے مطالبات منظور کروا کے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بڑے منظم طریقے سے یہ تحریک آگے چلے گی، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو لیڈ کیا ہے، دوسرے لوگ، دوسرے مسالک کے لوگ، آپ دیکھ لیں ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی تھی، جن کے پاس بہت سے ذرائع اور وسائل تھے، وقت آنے پر وہ ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ بلکہ دیوبند میں سے الیاس چنیوٹی کے بیٹے، منظور چنیوٹی کے بیٹے الیاس چنیوٹی نے رانا ثنا کو تحفظ دینے کے لیے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ساجد میر نے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، حکومت مان گئی کہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا، اور میں نے اس کو بے نقاب کیا۔ وہ لاہور سے فرار ہو کے اسلام آباد آ گیا اس دن جب 12 اکتوبر کو مناظرہ ہونا تھا، لیکن 5 بجے 12 اکتوبر کو پریس کلب کے سامنے ہم نے اس کو للکارا۔ اگرچہ میرے ہمراہ 94 مجاہدین گرفتار ہوئے، لیکن ہم نے تھانے کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا کہ جیل کا راستہ، جنت کا راستہ، اپنے کردار کو وہاں بھی اللہ کے فضل سے واضح رکھا، اور پھر یہاں تک پہنچے، اور آگے یہ تحریک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری رہے گی۔ اس سلسلہ میں جتنا بھی سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم جو جتنے بھی مالکان ہیں یا اس سلسلے میں جتنے بھی عہدیداران ہیں یا کارکنان ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ بخل ہوا بعض جگہ سے اور بعض جگہ سے غلط خبریں بھی چھپیں، لیکن بہت سے ایسے ہمارے احباب ہیں جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب کی نسلوں کو خوشبودار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر دین کا چراغاں رکھے، اور اللہ جب ان کا وقت آیا آخری کلمہ نصیب ہو، اور اللہ ان کی قبریں بھی روشن کرے، اور اللہ فردوس میں ان کو چاندنی عطا فرمائے کہ جتنے لوگوں نے اتنے اس عظیم مشن کے ساتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے ارد گرد جو نوجوان کھڑے رہے، کہتے تھے 7000 کی تعداد میں کھڑے ہیں، میں نے تو کہا تھا کہ یہ چھٹی پہ چلے جائیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہرا دیا۔ اگر وہ ہماری نگہبانی کے لیے انہوں نے کام کیا تو اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اس ملک کو سلامت رکھے، اور خالق کائنات جل جلالہ قادیانیوں کو جو اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں، رب ذوالجلال ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اب یہ جو ہمارا قافلہ ابھی یہاں سے چلے گا انشاءاللہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف، اس کا جو روٹ ہے وہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب بیان کر دیں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جو کمیشن بنایا جائے گا اس کے لیے کیا قانون سازی کی جائے گی قومی اسمبلی میں، یا کوئی ایکٹ یا آرڈیننس لایا جائے گا؟ اب یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے اور 2 مہینے کا ٹائم لیا، اگر ان کو اس سلسلے میں قانون سازی کی ضرورت ہوئی تو وہ قانون سازی کریں گے، یا جس طرح بھی وہ اس کو ایک اتھارٹی کے طور پر بنائیں گے، یا بہرحال یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے با اختیار کمیشن بنوایا کہ جو اچھی طرح اس سلسلہ میں کردار ادا کر سکے۔ گرفتار کارکن ہے وہ رہا ہو گئے یا؟ ہمارے اکثر گرفتار کارکن جو اس دھرنے کے دوران گرفتار ہوئے تھے وہ رہا ہو چکے ہیں، کچھ ابھی لاپتہ ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم مزید ان سے رابطہ کریں گے، چونکہ ہم سے انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ کوئی ساتھی جو اس دوران گرفتار ہوا اسے ضرور رہا کیا جائے گا، چونکہ ہمارا یہ کارواں
اور یہاں سے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, آپ ادھر رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ہنستے مسکراتے جاتے ہوں. تو اللہ کا فضل ہے, ہم مسکراتے ہوئے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے اس لیے اس انداز میں جا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے رسول علیہ السلام کی ارادت کے صدقے انشاءاللہ اب ہم پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے. 2018 کے الیکشن میں ہم جیت کر اس اسمبلی کے اندر آ کر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پارلیمنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ لگائیں گے. یہ جو آج پاکستان کی تاریخ کا عظیم الشان کارنامہ ہے, اس کے لیے میں آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ یا اور بھی مسالک پائے جاتے ہیں. جی جی جی. اور ان مسالک کے بارے میں آپ کا فرض تھا کہ آپ حکومت کو بتاتے کہ یہ مسالک ہیں. یعنی اہل سنت کے علاوہ دیوبند بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, بہت سے بدل مسالک ہیں. کیا آپ نے ان کی لسٹ فراہم کی؟ ہاں, ان کو ہم سے زیادہ مسالک وہ جانتے ہیں. آپ نے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی جی. آپ نے اپنا فرض پورا کیا کہ آپ نے مسالک دیے؟ جی جی بالکل. وہ جو ہے جو اب کوئی مجھے کہے کہ سورج چڑھا ہوا تو دلیل دے, وہ روزانہ ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں سپاہی فوج کے, انہیں پتا ہے کہ کون کون سے مسالک ہیں. کتنے مسالک آپ بتائیں؟ یعنی اس میں رافضی ہیں, خارجی ہیں, ہر طرح کے مسالک موجود ہیں. یہاں ان کی گنتی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو بنا ہے نا ہمارا مشاورتی کونسل جو بنی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہر مسلک سے ایک بندہ ہے. سب شامل ہوں گے اس میں؟ ہاں, اس میں مشاورتی کونسل میں. زاہد احمد کے حوالے سے جو آپ کا موقف تھا, زاہد احمد کے حوالے سے جو آپ نے جی جی بیان فرمایا تھا, وہ ہم اس موقف پہ قائم ہیں. کیونکہ میرا بھی ساتھ ہی لے لیں کہ پارلیمنٹ میں تو باقی وزیر قانون ہیں وہ, اور انہوں نے یہ کلیریکل مسٹیک یا جو بھی ان سے ہوئی انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے. پھر 20 دن کا وقت جو ہے وہ حکومت اس میں کس بندے کا تعین کرے گی, وہ 20 دن کا وقت کیوں دیا؟ 20 دن کا انہوں نے اس انداز سے لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنی باقی پارٹیاں ہیں, کہ پہلے ہم نے جو کمیٹی بنائی تھی وہ صرف مسلم لیگ نون کی تھی, ہم باقی پارٹیوں کا بھی ایک بندہ شامل کر کے, تاکہ وہ بھی گواہ ہو کہ کہاں غلطی تھی اور کس انداز میں اس کو سزا دی جائے. اس لیے انہوں نے ہم سے لیا. باقی وفاقی وزیر قانون کے لحاظ سے, چونکہ رات جو فائنل اس میں دور تھا اس میں میری خواجہ سعد رفیق سے خود بات ہوئی یہاں قریب, تو میں نے جب گفتگو کی تو میرے سوال کے جواب میں وہ لاجواب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایک لفظ کی بات تھی, یہ تھی وہ, تو میں نے کہا نہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا 7B ہے 7C ہے, تو یہ کلیریکل مسٹیک نہیں, یہ 6 لائن کے 2 پیرے کے یہی حذف ہونے تھے. تو وہ اس انداز میں بول رہے تھے کہ جیسے ان کو کوئی خبر ہی نہیں. تو مجھے کہنے لگے اخر میں تو وزیر قانون نہیں. تو میں نے کہا اپنے وزیر قانون کو بلانا تھا میرے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ پھر جتنے لوگ جو ہمارے وکلاء ہیں جنہوں نے یہ تیار کیا تو ہم ان کو بٹھائیں گے. تو یہ بھی میں ان سے کہہ کے آیا ہوں. میں نے کہا ان سے میرا مناظرہ کرائیں, آپ اگر مناظرے کے لفظ سے ڈرتے ہیں تو میرا مکالمہ کرائیں کہ جتنے تمہارے وکلاء ہیں جنہوں نے یہ الیکشن آرڈر تیار کیا ہے. میں نے کہا 2002 میں تھا تو اب وہ کیوں حذف ہوا؟ وہ کہتے تھے یہ ڈیڈ لا ہے. میں نے کہا ڈیڈ کیوں کیا اس کو جو ختم نبوت سے متعلق تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا تم پرانی چوری کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم تو جواب نہیں دے سکتے, جنہوں نے وکلاء نے دانشوروں نے یہ بنایا تھا ہم ان سے پوچھ کر آپ کا سوال ان تک پہنچائیں گے. تو میں نے کہا یہ ڈاک دینے کی ضرورت نہیں, آپ ان کو میرے سامنے بٹھائیں اور لائیو چلائیں. میں نے کہا میں 20 دلیلیں دوں گا کہ سازش کے تحت ہوا سب کچھ اور قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے. اور اب بھی میڈیا پہ میری بات جا رہی ہے, میں اپنے موقف پہ قائم ہوں. اگر حکومت سازش اور بدنیتی یا کلیریکل مسٹیک اس پر مناظرہ کروانا چاہتی ہے, یا ان کا یہ موقف ہو کہ یہ کلیریکل مسٹیک تھی, میں انہوں نے ان پر یہ کہا, اگرچہ میری آواز وہاں بھی بلند ہو گئی تو وہ کہنے لگے آپ تو ہمیں ڈانٹنے آ گئے ہیں. میں نے کہا میری آواز ویسے ہی بلند ہے. تو اس سلسلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ مناظرہ ہو. اس موضوع پہ کس پہ؟ کہ الیکشن آرڈر کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے حذف و ترمیم, میرا دعویٰ ہے کہ وہ سازش ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کلیریکل مسٹیک ہے. وہ اپنے مناظر بٹھائیں, میں اکیلا انشاءاللہ ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا اور میں ثابت کروں گا کہ یہ سازش تھی, یہ کلیریکل مسٹیک نہیں تھی. اگر لفظ مناظرہ سے ڈرتے ہیں تو میں کہتا ہوں مکالمہ کرا لیں, مباحثہ کرا لیں, مذاکرہ کرا لیں, کوئی بھی نام رکھیں مگر چور تو پکڑا جائے. اس واسطے ہم نے جو منظور کروایا وہ اپنی جگہ ہے. آگے ان کے لیے تمام حجت کے لحاظ سے کہ کوئی دانشور جس کو اپنی دانشوری کا بڑا گھمنڈ ہو
اور کوئی چور جس نے الفاظ کے پردوں میں سازش کو لپیٹا ہوا ہو، میں پردے ہٹا کے ثابت کروں گا کہ یہ قادیانی سازش تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ باقی نام تو انہوں نے بتانے ہیں، لیکن سازش کو سازش ثابت کرنا یہ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے، کل بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ شرط یہ ہے کہ لائیو چینل پہ چلائیں، جس گھڑی جہاں بھی مجھے بلائیں، میں اس پر اللہ کے فضل سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ للکار ہے، للکار ہے، شیری للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیری للکار ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب نے جو کمیٹی بنی تھی جی جی، ان کی قیادت میں، اس کی رپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کی بات ہوئی اور کیا کہا گزرا؟ اصل میں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور راجہ ظفر الحق کے بارے میں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ دیندار بندہ ہے، لیکن اپنی پارٹی کے اندر شاید ان کی اتنی امپارٹنس تسلیم نہیں کرتے۔ تو بہرحال راجہ صاحب نے جو پچھلے دنوں ایک تقریب میں اشارات بلکہ کافی کچھ کہہ دیا تو انہوں نے اچھا کہا، لیکن اب چونکہ یہ لوگ دھنستے جا رہے ہیں تو اس شاید کمیٹی کے متبادل کوئی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے رات وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، انشاءاللہ یہ پھندہ ضرور پڑے گا۔ بہت شکریہ مولانا۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ لاہور سے بھی آپ سے رابطہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مل جل کر پاکستان کی سربلندی کے لیے، بالخصوص اسلام کے غلبہ کے لیے کام کریں۔ ہاں، میرے بھی دستخط ہیں، ہماری مذاکراتی کمیٹی کے دستخط ہیں، ان کے بھی دستخط ہیں، یہ سب کے دستخط اس پر موجود ہیں۔ اذان پڑھیں تاکہ جماعت دعا کے لیے حضرت علامہ عبدالرشید اویسی صاحب مختصر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ مالک، جن حضرات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اتنے دنوں سے کوشش و کاوش کی، دھرنے میں شامل ہوئے، معاون ہوئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب پہ خاص فضل و کرم نازل فرما۔ مالک کی جوتوں جانتا ہے، قوم بھی جانتا ہے، معاملات بھی جانتا ہے، مالک سب کی جھولیاں اپنے کرم سے بھرپور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مالک تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ جتنی دینی جماعتوں نے مالک تعاون فرمایا، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ مالک سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور جتنے احباب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، بالخصوص حاجی محمد عبدالمجید صاحب کی خدمات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن لوگوں نے بھی خدمت کی، سب کے تو معاملات جانتا ہے، سب پہ خاص فضل و کرم نازل فرما۔ قائد ملت اسلامیہ، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی جرت میں مزید اضافہ فرما، مزید برکات عطا فرما۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قائد کی صورت میں ہم پہ فضل فرمایا اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ مالک مزید ختم نبوت کے محاذ پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے دامے درمے سخن قدمے حصہ لیا، سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور مالک میڈیا کے لوگوں نے بھی تعاون فرمایا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔